الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور روزے دار کا جو ثواب ہوگا وہ میں خود دوں گا، اور روزے کی جو ثواب ہے، جو اجر ہے، جو انعام ہے، پروردگار عالم اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ تمام اعمال کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دلوایا جائے گا۔ اگر قرآن کریم آپ نے پڑھا، پروردگار عالم فرشتوں کو حکم کریں گے کہ فلاں بندہ کو قرآن کریم کا ثواب دے دیا جائے، قرآن کریم کا اجر دے دیا جائے۔ فلاں بندہ نے زکوٰۃ دی ہوگی، فرشتوں کے ذریعے سے کہا جائے گا کہ فرشتوں اس بندے کو زکوٰۃ کا ثواب دے دو، فلاں بندے کو اس نیک کام کا ثواب دے دو، اجر دے دو۔ اسی طریقے سے کسی نے حج کیا ہو، فرشتوں کے ذریعے سے حج کا ثواب دلوایا جائے گا۔ کسی نے عمرہ کیا ہوگا تو کل قیامت کے دن پروردگار عالم فرشتوں کے ذریعے سے عمرے کا ثواب اس بندے کو دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ صدقات خیرات کی ہو، کسی غریبوں کا تعاون کیا ہوگا، کسی بیوہ کا سہارا بنا ہوگا، تمام اعمال کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے دلوایا جائے گا۔ لیکن جب باری آئے گی روزے کی ثواب کا تو رب العالمین کہیں گے، اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرمائیں گے کہ اس کا ثواب، روزے کا بدلہ، روزے کا اجر میں خود دوں گا۔ اے فرشتوں تم پیچھے رہو، اس کا اجر میں خود دوں گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال الله تعالى في مقام آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا چل رہا ہے، اور یہ مبارک مہینے کی عظمت اور اس مبارک مہینے کی برکات اور اس مبارک مہینے کی خصوصیات سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت اس لیے بھی ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن کریم اس مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کریم اس مہینے میں نازل کیا گیا ہے، اس لیے بھی یہ مہینہ عظمت والا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مبارک مہینہ اس معنی کر کے بھی ہے کہ اس مبارک مہینے کی فضیلت حدیث میں بے شمار آئی ہوئی ہے۔ چند ایک حدیث جو ہے فضیلت رمضان المبارک کے مہینے کی اور روزہ دار کی فضیلت کے حوالے سے چند بات کہیں گے، کیونکہ پچھلے ہفتہ روزہ نہ رکھنے کی وعید بیان کی تھی۔ آج اس جمعہ روزہ جو لوگ رکھتے ہیں تو کیا فضیلت ملے گی، کیا ثواب لکھا ہوا ہے، کیا اجر ملے گا، کیا انعام ملے گا، اس سلسلے میں بات ہوگی، اور آخر میں پھر زکوٰۃ کے حوالے سے بھی چند ایک باتیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کی عظمت یہ ہے کہ جو ہی یہ مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے، چاند دکھ جاتا ہے رمضان المبارک کا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش قسم کے شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے کی عظمت اور احترام ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے مہینے میں چونکہ یہ نیکیوں کے کمانے کا ایک سیزن ہے، ہر ایک چیز کا سیزن اور موسم ہوتا ہے، نیکیوں کمانے کا سیزن اور موسم یہ یہی مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس معنی کر کے ہے کہ اگر کوئی آدمی فرض نماز پڑھتا ہے تو فرض نماز کا ثواب ایک فرض کے برابر نہیں بلکہ 70 فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان نفل کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام اور پابندی کرتا ہے تو ایک نفل کا ثواب نہیں
بلکہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس مہینے کی عظمت اور احترام میں ہے۔ اگر آپ پورا 11 مہینہ نفل پڑھیے تو وہی ایک نفل کا ثواب ملے گا، بلکہ فرض کے برابر آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اس مبارک مہینے کی عظمت کا کیا کہنے کہ اگر اس میں نوافل پڑھیے گا تو آپ کو فرض کے برابر ثواب، اور اگر فرض کو ادا کیجیے گا تو 70 فرضوں کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تو اس مبارک مہینے کی عظمت اور احترام ہوا۔ اب روزہ دار کی کیا فضیلت ہے، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ کے یہاں کیا اجر ملے گا؟ کہ روزے دار کی فضیلت یہ ہے، سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کو 2 وقت بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ 2 موقع ایسا آتا ہے، 2 وقت ایسا انسان سے گزرتا ہے اور گزرے گا کہ اس 2 وقت انسان بڑی خوشی محسوس کرتا ہے۔ ایک وہ وقت جب انسان افطار کرتا ہے، افطار کے وقت انسان کو ایک عجیب و غریب خوشی کا احساس ہوتا ہے جب روزہ کھولنے کے وقت، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی جب انسان جنت میں جائے گا، اور جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ اللہ رب العزت والجلال کا دیدار ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال کا دیدار کرنے کے لیے ہر انسان خواہش کرے گا، تمنا کرے گا، تو اس وقت انسان کو خوشی محسوس ہوگی کہ آج مجھے اللہ سے ملاقات، اللہ سے دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ تو یہ 2 مواقع ایسے ہیں کہ انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روزے دار کی فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کی مغفرت کی دعا، روزے دار کی مغفرت کے لیے دعائیں صرف جو ہے انسان ہی نہیں بلکہ حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور سمندر کے کیڑے اور مکوڑے بھی روزے دار کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ یہ عظمت ہے روزے دار کی۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہے جو روزہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعا، مغفرت کی دعا مچھلیاں کر رہی ہے، اور سمندر اور دریا کے جانور بھی ان کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ کتنا عجیب و غریب منظر ہوگا اس انسان کے لیے جو انسان روزہ رکھتا ہے۔ یہ فضیلت اور یہ عظمت ہے روزے دار کی۔ اس کے علاوہ ایک فضیلت اور بھی ہے، جنت میں جانے کے دروازے مختلف ہے۔ قرآن کریم کو پڑھے گا جو انسان، اس کے جانے کے دروازہ الگ ہے، ذکر اور اذکار کرنے والے کا دروازہ جنت میں جانے کا الگ ہوگا۔ لیکن جو انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے والوں کے لیے ایک مستقل جنت میں جانے کا ایک دروازہ ہے، جس دروازہ کا نام ریان ہے۔ اس دروازے کے ذریعے سے روزے دار جنت میں جائے گا۔ مخصوص ہے روزے دار کے لیے ایک دروازہ جنت میں جانے کا۔ بتائیے کتنی فضیلت کی چیز ہے۔ یہ عظمت اور احترام ہے روزے داروں کی کہ اگر آج تم بھوک اور پیاس کو برداشت کر لو، آج تم اپنے آپ کو تھوڑی سی صبر اور کنٹرول اپنے اوپر کر لو، کل قیامت کے دن تمہیں ریان دروازہ ملے گا، اور اس دروازے کے ذریعے سے پروردگار عالم تجھے جنت میں جانے کے لیے راستہ ہموار کر دے گا، اور اس دروازے کے ذریعے سے جنت میں جائے گا۔ کتنی عظمت کی چیز ہے۔ اور ایک عجیب و غریب بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جس کو میں نے زندگی میں کبھی وہ جملہ وہ چیز بیان نہیں کیا ہوں، جو آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے وہ جملہ وہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ بھی اس کو سن کر کے خوشی محسوس کریں گے۔ فرسٹ مرتبہ عظمت کے سلسلے میں نے پڑھا، وہ آپ کے سامنے آج بیان کرتا ہوں کہ روزے دار کی عظمت اور فضیلت کیا ہے۔ ایک حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور روزے دار کا جو ثواب ہوگا وہ میں خود دوں گا۔ روزے کی جو عظمت اور روزے کی جو ثواب ہے، جو اجر ہے، جو انعام ہے، پروردگار عالم اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ تمام اعمال کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دلوایا جائے گا۔ اگر قرآن کریم آپ نے پڑھا، پروردگار عالم فرشتوں کو حکم کریں گے کہ فلاں بندہ کو قرآن کریم کا ثواب دے دیا جائے، قرآن کریم کا اجر دے دیا جائے۔ فلاں بندہ نے زکوٰۃ دی ہوگی، فرشتوں کے ذریعے سے کہا جائے گا کہ فرشتوں اس بندے کو زکوٰۃ کا ثواب دے دو، فلاں بندے کو اس نیک کام کا ثواب دے دو، اجر دے دو۔ اسی طریقے سے کسی نے حج کیا ہو، فرشتوں کے ذریعے سے حج کا ثواب دلوایا جائے گا۔ کسی نے عمرہ کیا ہوگا تو کل قیامت کے دن پروردگار عالم فرشتوں کے ذریعے سے عمرے کا ثواب اس بندے کو دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ صدقات خیرات کی ہو، کسی غریبوں کا تعاون کیا ہوگا، کسی بیوہ کا سہارا بنا ہوگا، تمام اعمال کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے دلوایا جائے گا۔ لیکن جب باری آئے گی روزے کی ثواب کا تو رب العالمین کہیں گے، اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرمائیں گے کہ اس کا ثواب، روزے کا بدلہ، روزے کا اجر میں خود دوں گا۔ اے فرشتوں تم پیچھے رہو، اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اسی حدیث کے تحت میں شعب الایمان جو ہے حدیث کی کتاب ہے، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث بہت عجیب و غریب حدیث ہے، بہت شاندار یہ حدیث ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، تمام انسانوں کے ساتھ جب حساب و کتاب
حساب کا معاملہ شروع ہوگا، لیکن ایک انسان نے زکوٰۃ بھی دی ہوگی، روزہ بھی رکھا ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت بھی کی ہوگی اور تمام نیک اعمال کیا ہوگا، لیکن ساتھ میں اس نے کسی کی زمین ہڑپ کی ہوگی، کسی کی اس نے غیبت کی ہوگی، کسی کی چغل خوری کی ہوگی، یا کسی کو ستایا ہوگا، یا کسی کو گالی دی ہوگی، یا کسی کا مال اس نے کھایا ہوگا۔ ایک انسان یہ تمام نیکیاں بھی کی ہوگی اور یہ تمام گناہ کے کام بھی کیے ہوں گے، تمام حق والوں کو بلایا جائے گا، تمام حق والے آئیں گے، اس انسان کا نماز کا ثواب اسے دے دیا جائے گا کہ لو تمہیں اس انسان کا ثواب تم لے لو کیونکہ اس نے چغل خوری کی تھی، غیبت کی تھی۔ اسی طریقے سے حج کا ثواب بھی اس حقوق والے کو دے دیا جائے گا، اسی طریقے سے تمام نیکیوں کا ثواب حق والوں کو دے دیا جائے گا اور اس کے پاس تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی، تمام ثواب ختم ہو جائے گا، لیکن حق والے پھر بھی باقی رہیں گے، پروردگار عالم سے کہیں گے کہ میرا بھی حق چاہیے، اور اس انسان کا تمام نیکیاں ختم ہو گئی ہوگی۔ اس وقت پروردگار عالم، غور سے سنیے، اس وقت پروردگار عالم تمام حق والوں کو اپنے پاس سے حق دیں گے، کہیں گے کہ اب روزے کا ثواب رہ چکا ہے، روزے کا ثواب اس بندے کو دے کر کے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ روزے دار کی فضیلت ہے، روزہ رکھنے کی فضیلت ہے کہ کل قیامت کے دن تمام نیکیوں کا ثواب ختم ہو جائے گا، صرف روزہ باقی رہے گا، اور روزے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس باقی بچا کر کے رکھیں گے، اور اس روزے کے بدلے میں اس انسان کو جس کے لیے جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا، اس روزے کے بدلے میں بچا کر کے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے۔ نوجوانوں، سامعین محترم، یہ عجیب و غریب بات ہوگی لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ اس انسان کے لیے ہے جس نے روزہ رکھا ہو۔ یہ روزے کی فضیلت اور مقام ہے۔ آپ بھی سنے ہوں گے کتنی شاندار حدیث ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کس قدر خیر خواہ اور کس قدر ہمدرد تھے۔ یہ روزے دار کی فضیلت ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی، اور دوسرا موضوع زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے شریعت کے اندر نماز فرض ہے، جس طریقے سے شریعت کے اندر روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طریقے سے اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیادی رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی مسلمانوں پر فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ جا بجا دیکھیے گا، جہاں بھی نماز کا تذکرہ ملے گا وہیں پر زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ملے گا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہر جگہ آپ کو ملے گا نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کا کھمبا 5 چیزوں پر رکھا گیا ہے، اور سب سے پہلا کھمبا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، توحید کا اقرار کرنا، رسالت پر ایمان لانا، یہ پہلی بنیاد ہے، یہ پہلا کھمبا ہے اسلام کے اندر۔ اور دوسرا رکن شریعت میں اسلام کے اندر یہ ہے نماز قائم کرنا، اور تیسرا رکن شریعت کے اندر ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی مسلمانوں پر ضروری ہے۔ آج امت اس فریضے سے غافل ہے، آج امت زکوٰۃ کی ادائیگی سے لاپرواہی برتتا ہے۔ اگر ہم اور آپ صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکال لیں گے، حساب کر کے نکالیں گے، ایک ایک روپیہ کر کے نکالیں گے، تو آج شاید کہ کوئی بستی، کوئی محلہ ہمارا، کوئی شہر مسلمانوں کا ایسا نہیں ہوگا کہ جو غریب ہوگا، جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہوگا، جس کے پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہ میسر نہ ہوگا۔ نہیں لگتا ہے اتنی بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ اپنے مالوں کو نکال لی جائے تو کوئی غریب پریشان نظر نہیں آئے گا، کوئی بیوہ پریشان نظر نہیں آ سکتی ہے، کوئی یتیم پریشان نظر نہیں آئے گا، بلکہ ہر ایک کے لیے عید کا گزارنا، ہر ایک کے لیے روزہ افطار کا انتظام کرنا، ہر ایک کے لیے سحری کا انتظام کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہم اور آپ ہے کہ انسان زکوٰۃ کے نکالنے میں بہت سستی برتتا ہے، سستی سے کام لیتا ہے۔ اس لیے سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ زکوٰۃ نکالنے سے، بلکہ صدقہ اور خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ مال کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی صدقات، قرآن کریم کی آیت کہتی ہے کہ پروردگار عالم صدقات کے مال کو بڑھاتا ہے اور سود کے مال کو گھٹاتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے ایک آدمی 1,00,000 روپیہ کسی کو سود پر دیا اور اگلا اسے 1,10,000 روپیہ لوٹاتا ہے، دیکھنے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ 10,000 روپیہ تو بڑھا ہے، اضافہ ہوا ہے، لیکن حالانکہ یہ 10,000 روپیہ دیکھنے میں تو اضافہ ہے، بڑھا ہوا ہے، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ وہ مال اٹ رہا ہے۔ اور اس کے الٹا صدقہ اور خیرات زکوٰۃ کے اندر کیا ہے؟ اگر آدمی 2500 روپیہ نکالتا ہے تو 1,00,000 میں 2500 روپیہ نکالا تو بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، مال کے اندر کمی آ رہی ہے، لیکن نہیں، اسی مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ جو چیزیں آپ کے 1,00,000 روپیہ میں نہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو 1,000 روپیے میں، 2,000 روپیے میں آپ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے۔ اسی کا نام برکت ہے، اسی کا نام یہ خیرات، صدقہ اور زکوٰۃ کرنے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے آدمی یہ نہ سوچے کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال کے اندر کمی ہوتی ہے۔ دوسری بات، زکوٰۃ نکالنے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ مال ہمارا ہے، اس مال کے اندر یہ حفاظت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر مسلمان تو مسلمان، اگر کوئی غیر مسلم بھی
مالوں کا زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کی مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ضلع سہارنپور کے اندر ایک علاقے میں غیر مسلم انگریز رہتا تھا، اس کی کوٹھیاں تھیں، اس کی بلڈنگیں تھیں، وہ تجارت کرنے کے لیے کلکتہ اور دیگر جو ہے جگہ وہ جاتا تھا۔ گرمی کے موسم میں وہ ضلع سہارنپور میں رہتا تھا اور اپنے گھر کا چپراسی یا نوکر اس نے ایک مسلمان کو رکھ لیا تھا حفاظت کرنے کے لیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اس کے آس پاس گھروں میں آگ لگ گئی، تمام لوگوں کا گھر جل گیا۔ وہ مسلمان جو چپراسی تھا، وہ مسلمان جو اس کا گھر کا جو نوکر تھا، وہ آیا انگریز غیر مسلم کے پاس اور کہا کہ جناب والا آپ کو معلوم نہیں ہے یہ آس پاس کا تمام گھر، تمام جو ہے چیزیں جل گئی ہے، ہمارا یہ مکان بھی جل جائے گا، اس لیے اس کے کچھ انتظام کیجیے۔ وہ انگریز غیر مسلم نے کہا میں نے مسلمانوں کے علماء سے سنا، میں نے مسلم عالموں سے یہ بات سنی ہے، جس مال کی زکوٰۃ نکال لی جاتی ہے وہ مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ مجھے یقین ہی نہیں ہے بلکہ قوی امید ہے، میرے مکان میں آگ نہیں لگ سکتی ہے، میرے مکان کو آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ چنانچہ ہوا بھی یہی، وہ انسان اٹھا اور اٹھنے کے بعد دیکھا تمام آس پاس کے گھر جل چکا تھا، لیکن اس انسان کا گھر کے اندر کوئی چیز نہیں جلی تھی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس نے وہ کہتا یہ ہے کہ میں ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہوں، زکوٰۃ نکالنے سے مالوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ مال کے اندر کہتے انسان سمجھتا کمی ہوتی، کمی نہیں، اپنا فائدہ ہے، اس لیے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے میں سخاوت خوب کرنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سخی تھے، آپ کے سخی کا کہنا کیا ہے، لیکن اس مبارک مہینے میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، آپ اس قدر مال لٹاتے تھے کہ دیکھنے والے بھی اش اش کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، چنانچہ آپ نے کیا چھوڑا ہے اپنے پیچھے؟ کچھ نہیں، صرف آپ نے اپنے پیچھے جو ہے تلوار چھوڑی ہے، زرہ آپ نے چھوڑی ہے، اور ایک خچر نے چھوڑا ہے، خچر، تلوار اور زرہ، باقی آپ نے اس تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں تمام لوگوں پر لوٹا دیا ہے۔ یہ آپ کی سخاوت تھی، یہ آپ کا جو ہے دریا دلی تھی۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص سے آیا اور وہ ایمان لے آیا تھا۔ ایمان لانے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ کچھ ہدیہ دیجئے، کچھ مال دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہی بکریاں ہیں، چنانچہ تم تمام بکریوں کو لے جاؤ۔ چنانچہ بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ تھا، اس انسان نے بکریوں کے تمام ریوڑ کو لے کر کے وہ چلا گیا، اپنا گاؤں پہنچا، محلہ پہنچا، تمام لوگوں کو جمع کیا اور اس نے یہ کہا لوگوں سن لو، میں نے ایمان لایا ہے، میں اس نبی پر ایمان لایا ہوں جس نبی کے سخاوت کا عالم یہ ہے کہ پوری بکریاں اس نے دے دی ہے۔ اس لیے جو انسان ایمان لاتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری عطا کرتے ہیں اور اتنا دیتے ہیں کہ پوری نسل کھاتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ آپ کی سخاوت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس مبارک مہینے میں آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی، اس قدر آپ سخاوت کرتے تھے۔ اس مبارک مہینے میں زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو یا خیرات ہو، اس طریقے سے انسانوں کو دریا دلی کے ساتھ بہانا چاہیے جس طریقے سے دینے کا حق ہے۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ چلیے صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات زندگی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ ہجرت کے سفر پر جا رہے تھے، پیارے آقا کو ساتھ میں لے کر کے جا رہے تھے، پورا گھر کا سامان جو ہے دراہم اور دینار، پورا گھر کا سامان ساتھ میں لے جا رہے تھے۔ چنانچہ ان کے والد ابو قحافہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ والد ہے، وہ آتے ہیں گھر میں، آنے کے بعد اپنی پوتی حضرت اسماء سے کہتے ہیں، اور یہ حضرت اسماء کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ کہتے ہیں پوتی سے کہ ابو بکر صدیق تو ہجرت کرنے کے لیے گئے ہیں، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ چنانچہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تھا، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی پوتی ہے وہ جاتے ہیں، جانے کے بعد چند کنکڑ لیتے ہیں، کنکڑ کو لے کر کے اپنی اوڑھنی میں وہ باندھ دیتی ہے۔ چونکہ ابو قحافہ نابینا تھے، آنکھوں سے معذور تھے، اور ان کا اپنے دادا کے ہاتھ کو کنکڑیوں میں اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہاں لگتا ہے کہ دینار اور دراہم ابو بکر صدیق نے چھوڑ کر کے گئے ہیں، حالانکہ وہ پتھر تھا، وہ ریزہ تھا، وہ سونا اور دینار نہیں تھا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیارے آقا کے چکر میں، دین اور اسلام اور شریعت کے چکر میں پورا مال کو لے کر کے چل گئے ہیں۔ یہ سخاوت ہے، یہ سخاوت کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا۔ اس سے بھی آگے چلیے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ چنانچہ اس نے ملک شام سے
اور 80,000 دینار اور دراہم ان کی خدمت میں پیش کیے۔ چنانچہ جب وہ مال مدینہ پہنچا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے اعلان کر دیا کہ تمام لوگوں سے اعلان کر دو کہ جو بھی ضرورت مند ہو، جو بھی محتاج ہو، غریب ہو، وہ مسجد نبوی تشریف لے آئے۔ چنانچہ تمام لوگ مسجد نبوی تشریف لے آئے ہیں۔ ظہر کے بعد سے مال بانٹنا شروع ہوا، مال تقسیم ہوتی گئی ہے۔ چنانچہ افطار کے وقت آ گیا، تمام مال ختم ہو گیا، تمام مال غریبوں پر لٹا دیا گیا۔ ان کی خادمہ ہے، وہ کہتی ہے اماں عائشہ صدیقہ سے، آپ نے اپنے لیے 2 درہم بھی نہیں چھوڑی ہے، کیسے کام چلے گا؟ اور ان کے دسترخوان پر صرف پانی تھا اور کھجور تھا، پورا 1,80,000 دینار اور درہم جو 1 کروڑ کے آس پاس بنتا ہے۔ صرف چند منٹ میں، چند وقت میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غریبوں پر لٹا دیا۔ مہینہ کون سا تھا؟ مہینہ یہی مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا۔ یہ سخاوت تھی، اپنے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ مجھے اپنے بارے میں خیال ہی نہیں رہا کہ میں چند پیسوں کو بچا لیتی۔ یہ حالات زندگی تھی، یہ سخاوت کے بارے میں تھی۔ تو اس مبارک مہینے میں زکوٰۃ اور صدقہ، خیرات، سخاوت بھرپور کرنا چاہیے۔ اور اگر جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، وعید کیا ہے وہ وعید بھی سن لیجئے۔ چنانچہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر ان کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے ایک بھائی تھا، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی کے انتقال کے بعد بہت رو رہا ہے، بہت افسوس کر رہا ہے۔ چند لوگ ان کے پاس آئے کہ تمہارا بھائی کا انتقال ہو گیا، رونے کی کیا بات ہے؟ چند دن کے بعد ہم لوگ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے بھائی نے کہا، رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے بھائی کو قبر کی عذاب ہو رہا ہے، قبر کا عذاب میرے بھائی کو ہو رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ کہا کہ تعجب ہے، قبر کے عذاب کا تمہیں علم کیسے ہو گیا؟ وہ تو کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا ہے کس کو عذاب ہو رہا ہے، کس کو عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بھائی نے کہا کہ بات یہ ہے، اپنے بھائی کی قبر پر میں گیا، جا کر کے بیٹھا ہوا تھا، کچھ ذکر اذکار اپنے بھائی کے لیے کر رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، میں خواب میں دیکھتا ہوں میرا بھائی کہتا ہے کہ اے میرا بھائی مجھے قبر کے عذاب سے بچا لیجئے، مجھے قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ میری آنکھ کھلی، میرے بھائی کی ہمدردی تھی، شفقت تھی، میں نے چاہا کہ اپنے بھائی کی قبر کو کھول دوں۔ چنانچہ میں نے ایک کنارے سے قبر کو کھولنا شروع کیا، میں کیا دیکھتا ہوں، میرے بھائی کے گلے میں آگ کا توک ڈلا ہوا ہے۔ میں نے ہٹانا چاہا لیکن میری انگلی میں اس قدر وہ آگ لگ گئی، میں بے چین ہو گیا، میں تڑپنے لگا اور اس آگ کے اندر ایک چبھن محسوس ہونے لگی اور اس آگ کی تکلیف اس قدر تھی، میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، دنیا کے ہر ڈاکٹر نے میرے انگلیوں کو ٹھیک نہیں کر سکا، اس لیے کہ جہنم کی وہ آگ میری انگلیاں میں لگ گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا وجہ کیا تھی، سزا کیوں ملا ہے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ اس کے بھائی نے کہا نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ کہتا یہ تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کمائی کی ہے، میری محنت کی کمائی ہے، میں کیسے دوسرے کو دے دوں؟ وہ زکوٰۃ مالوں کا نہیں نکالتا تھا، جس کی بنا پر مجھے لگتا ہے اسی جرم کی وجہ سے اسے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے، یہ واقعتاً ایسا ہے۔ قرآن کریم کی آیات اس پر شاہد ہے۔ قرآن کریم کی آیات بتاتی ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جہنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم کہ کل قیامت کے دن وہی مال جس مال کو انسان جمع کرتا ہے اور زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، وہی مال کو آگ بنا دیا جائے گا، آگ بنا کر کے وہی آگ سے اسی کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو، پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ھذا ما کنزتم، یہ وہی خزانہ ہے، یہ وہی مال ہے جس کو تو نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا۔ اس لیے یہ وعیدیں تو قرآن و حدیث میں بے شمار بھری ہوئی ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھے اپنی محنت کی کمائی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کو میں دوسرے کو کیسے دے دوں۔ ہر انسان کو اپنا ماضی دیکھنا چاہیے کہ میری وجود کیا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، رب العالمین نے دیا ہے، اسی کے نام پر دینے میں جو انسان گھبراتا کیوں ہے؟ اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے، مالوں کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی مثنوی میں ایک واقعہ لکھا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، ان کے وزیر تھا، بہت سارے وزیر، ان میں سے ایک وزیر ایاز بھی تھے، ان کو بہت چاہتے تھے، ان سے ہر وقت اپنی باتیں ان سے شیئر کرنا، اس طریقے سے باتیں ہوتی تھی کہ ہر وقت جو ان کی آس پاس میں رہتے تھے دوسرے وزیروں کو چڑ ہوا، نفرت ہوئی کہ بادشاہ صرف اسی کو چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے شکایت کر دی کہ ایاز ہر دن وہ جاتا ہے اپنی الماری میں، جا کر کے اپنی الماری کو کھولتا ہے، کچھ دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ بند کر کے وہ آ جاتا ہے۔ روزانہ اس کا معمول یہ ہے، اپنے الماری کو کھول کر کے کچھ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد بند کر کے وہ آ جاتا ہے۔ لگتا یہ بادشاہ سلامت آپ کے دینار، آپ کے دراہم اور آپ کے پیسے کچھ نے چرا لیا ہے، چرا کر کے الماری میں رکھ لی ہے، جس کو وہ روزانہ دیکھتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ الماری کی چابی لاؤ، الماری کی چابی لائی اور دیگر وزیروں سے کہا کہ جاؤ اس کی الماری کو کھول کر کے جو کچھ بھی ہے اسے لے آؤ۔ چنانچہ وزیر لوگ گئے اور جا کر کے دیکھا الماری میں کچھ بھی نہیں، نہ سونا نہ چاندی، کچھ بھی نہیں، صرف ایک پھٹا ہوا کپڑا،
ایک ٹوٹی ہوئی جوتی اور ایک ٹوپی پیبند لگا ہوا، یہ تین چیزیں اس الماری میں موجود تھی۔ وہ لے کر کے بادشاہ سلامت کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا کہ یار تعجب اس بات پر ہے کہ تم ہر دن الماری کھول کر کے کیا دیکھتے ہو؟ اس نے یہ کہا میں اپنی قمیص کو دیکھتا ہوں، اپنی پھٹی ہوئی ٹوپی کو دیکھتا ہوں، اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی کو دیکھتا ہوں، اور میں اپنے نفس کو ماضی کا یاد دلاتا ہوں۔ تو دیکھو تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا وجود کچھ بھی نہیں تھا، تم پھٹا ہوا کپڑا پہنتا تھا اور ٹوٹی ہوئی جوتیاں تو پہنتا تھا۔ قدر کرو، ان کی نعمتوں کی قدر کرو، یہ نہ سمجھو کہ شہرت مل گئی ہے، نعمت مل گئی ہے، مال مل گیا ہے، دولت مل گئی ہے تو جو چاہو کرو، نہیں، بلکہ اپنے نفس کو یاد دلاتے ہیں دیکھو تمہاری حیثیت کیا تھی، کچھ بھی نہیں تھی، یہاں سے تم یہاں پر آئے ہو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ نہ علم تھا، نہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھی، تو پھر گھمنڈ اور تکبر کسی بات پر نہیں کرنی چاہیے۔ وہی اللہ ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، اسی نے ہاتھ دیا ہے، اسی نے طاقت دی ہے جس کے ذریعے سے آپ کماتے ہو، اسی نے دماغ دیا ہے۔ اگر دماغ کو پاگل کر دے تو 2-4 روپیہ کا حساب انسان کر نہیں پائے گا، تو دماغ اسی نے دیا ہے، اسی نے ہاتھ دیا ہے، اسی نے ساری نعمت دی ہے، تو اسی کے نام پر اسی نے زکوٰۃ کے لیے کہا ہے، تو پھر دینے میں انسان کو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرتے رہنا چاہیے۔ ایک ایک روپے کا حساب لگا کر کے پورے مال کا زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اب زکوٰۃ کن پر فرض ہے، صاحب حیثیت کس کو کہتے ہیں، یہ وقت تو نہیں ہے، لیکن آپ اپنے قریبی علماء سے پوچھ لیں زکوٰۃ کن پر فرض ہے، زکوٰۃ کتنا نکالنا ہے، یہ ساری تفصیل آپ کسی عالم سے پوچھ کر کے ہر انسان کوشش یہ کر لے کہ ضرور ضرور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو غریب ہے، جو بے آسرا ہے، ان کا سہارا بننا ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر ہمارا کوئی مستحق زکوٰۃ کھا لے، دعا دے دے، انشاءاللہ دنیا بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی۔ اس لیے بس بات اتنی سی ہے، ہماری مسجد میں بھی تعاون کی ضرورت ہے، اس مسجد میں بھی کام لگا ہوا ہے، آپ مدرسے کا خیال رکھیں، مسجدوں میں تعاون کریں۔ اس مسجد میں غریب مسکین گاؤں محلہ میں ہے، عید قریب ہے، عید کی تیاری شاپنگ وہ بھی کر پائے، اس لیے ان تمام چیزوں کو پس نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے تعاون کر دیں۔ ہمارا معاشرے کے اندر کوئی غریب، کوئی یتیم یہ نہ کہے کہ میرے باپ کا انتقال ہوا، میری ماں کا انتقال ہوا، کسی گاؤں والے نے مجھے نہیں پوچھا، کسی قریبی رشتہ دار نے مجھے نہیں پوچھا، یہ کوئی انسان نہ کہے، ورنہ تو پھر کیا روزے کا ثواب ملے گا، کیا حج کا ثواب ملے گا، کیا قرآن کریم کا ثواب ملے گا، اگر گلا اور شکوہ شکایت کرتے ہمارا آس پڑوس۔ اس لیے پھر میں ایک بار آپ سے یہ کہہ دوں، اپنے محلہ کا جائزہ لے لیجئے، اور اگر کوئی طریقے سے ہے تو اس کا آپ خیال رکھ دیجئے، اور اس مسجد کا بھی بھرپور تعاون کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر ہو، پروردگار عالم ہمارا دین دنیا دونوں کے اندر کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔